ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اہل تشریع اس مہینے کو بہت غم سے گزارتے ہیں، بہت فیل کر کے گزارتے ہیں. میں اہل سنت ہوں، لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی. ہم ایک دوسرے کے فقوں پہ تنقید کرتے ہیں. کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تم دائرہ اسلام میں نہیں آتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو. آج میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اپنے فقہ کے لوگوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو اہل تشریع ہیں. بلکہ میں بات کرنا چاہوں گی، سمپل ایک رائے دینا چاہوں گی. جب ہم اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نبی پاک سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اولاد سے جو محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. جو اہل تشریع پورا مہینہ، صرف یہ مہینہ نہیں، سفر کا مہینہ بھی تکلیف سے گزارتے ہیں، رو کر گزارتے ہیں، ان کی محبت میں گزارتے ہیں. جو سالوں پہلے واقعہ ہوا تھا اس کو یاد کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں. آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا کربلا میں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی آنکھوں سے جتنے آنسو بہتے ہیں وہ ان کی بخشش کا سامان بنیں گے آخرت میں؟ کیونکہ نبی پاک اور ان کی اولاد کے لیے جو آنسو بہائے گا، ان آنسوؤں کی قیمت اللہ تعالیٰ کیسے ادا کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. جو نبی پاک کی اولاد سے محبت کرے گا، سال گزرنے کے بعد بھی اپنی آنے والی نسلوں کو بتائے گا کہ کیا ظلم ہوا تھا. ظلم کی داستان رقم ہوئی تھی کربلا میں. بیبیاں جن کے لیول کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت کی شہزادیاں ہوں گی، شہزادیوں سے بھی بڑا ورڈ ہوگا. ان کے سر سے کسی نے دوپٹہ اترا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا. کربلا کے واقعات آپ یاد کریں، محرم میں کیا ہوا تھا جب وہ زلجنا آیا واپس، اور کیا کیفیت تھی اس زلجنا کی. سجدے میں جا کے سر قلم کر دیا گیا. مطلب آپ سوچیں کہ کیا واقعات ہوں گے. 6 7 8 مہینے ایک مطلب معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی پیاس کی طلب کے سوال پہ اس بچے کی حلق میں خنجر اتار دینا. مطلب آپ ان واقعات کو اگر کبھی پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جس کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہوگی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور آپ امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن قلم کی جائے گی. کربلا جائیں گے یہ پورا قافلہ لے کے، وہاں پہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. اس کے بعد میری نسلوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ان کو قیدی بنا کے لے جایا جائے گا. پھر میری نسل میں سے ایک میرا خون میرا بتائے گی کہ میں کون ہوں، نبی پاک میرے کیا لگتے ہیں، میں کس خاندان کی عورت ہوں. آپ یہ واقعات اگر یاد کریں نا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان واقعات کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو چاہے میں اہل سنت ہوں، میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان واقعات کو یاد کرنا چاہیے. ہر سال ہم یاد کرتے ہیں تبھی تو ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو پچھلے 2 دن پرانی بات بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ان ہستیوں نے کیا قربانیاں دی تھیں. اور ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، میں نے تو کچھ برا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو میرا کیا برا لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو ان ہستیوں کو کیا برا لگا؟ کچھ بھی نہیں. ان ہستیوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیے ہوں گے، معصوم ہستیاں تھیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا. حضرت امام حسن علیہ السلام کی اگر بات کریں، ان کی زوجہ نے انہیں زہر دے دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت امام حسن کے ہونٹوں پہ بوسہ دیتے تھے، حضرت امام حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے. ایک بار بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ ابا حضور آپ بوسہ ان کے ہونٹوں پہ دیتے ہیں، ان کی گردن پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا کہ میرے اس نواسے کی گردن قلم کی جائے گی اور میرے اس نواسے کو ہونٹوں سے زہر دیا جائے گا. یہ میرے نواسے جو ہیں یہ اس طرح شہید ہوں گے، اس لیے میں ان کو اس طرح پیار کرتا ہوں ان مخصوص حصوں پر. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ مطلب صبر کی بات کرتے ہیں، حضرت امام حسین کے صبر کی داد دیجیے. آپ حضرت امام حسن کے آپ کیلیبر کی داد دیجیے. کیا کیلیبر ہے، معاف کرنے کا درجہ دیکھیے کہ بیوی نے زہر دے دیا، اور زہر پینے کے بعد پوچھتے ہیں، اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا؟
تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، بس اور کچھ نہیں پوچھتے. تو ان ہستیوں کے لیے اگر ہم روتے ہیں، اگر کوئی روتا ہے تو آپ ان کے رونے پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کے بھی ان ہستیوں سے اٹیچمنٹ پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سنی بھی رو سکتا ہے، کوئی شیعہ بھی رو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اٹیچڈ ہے ان ہستیوں کے ساتھ تو اس پہ ہم نیگیٹو کامنٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کے باقی کامنٹس اپنی جگہ کہ آپ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں سنی شیعہ آپس میں اس بارے میں رائے نہیں دے رہی. میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ ظلم ہوا کربلا کے میدان میں، اگر اس ظلم کو یاد کر کے کوئی آنسو بہاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خون کے آنسو روتا ہے، تو ہم ان کو اس بات پہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نیگیٹو رائے کیسے دے سکتے ہیں کہ نبی کی اولاد کے لیے جو رو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے روئیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان آنسوؤں کو بخشش کا سامان بنا دے. پلیز اس بات پہ ایک دوسرے کو کامنٹ کرنا چھوڑ دیں. نبی پاک کی اولاد کی محبت میں جو روتا ہے اس رونے کو سلام، اس تکلیف کو محسوس کرنے کو سلام. میں اہل سنت ہوں اور میں سلام کرتی ہوں سب کو جو نبی پاک کی آل اولاد کی تکلیف کو آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد فیل کرتا ہے اور اس تکلیف سے گزرتا ہے اپنی